اور ان کی عیاشیوں کا دروازہ اتنا طویل اور لمبا ہو چکا تھا کہ اللہ اکبر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و زور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ یعنی ہمارے نبی کی آمد سے پہلے دنیا کا اتنا عجیب منظر تھا، اگر آپ اس ماضی کی طرف آپ اگر سوچیں گے، آپ کا ذہن اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پاسٹ کی طرف لے جاؤں گا اور اگر ان کے مختصر واقعات اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ اکبر ایسے واقعات کو سن کر جسم کے کلیجے ٹھنڈک ہونے لگتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگتی ہے، مورخوں کا قلم بند ہو جاتا ہے۔ انہی واقعہ میں سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، بڑا ہی نصیحت کے حامل واقعہ ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنے حاملہ بیوی سے یہ نصیحت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے میری بیوی، میں تجارت کی غرض سے میں کچھ دن کے لیے کچھ سال کے لیے میں گھر سے جا رہا ہوں، یہ کچھ رقم لو اور اگر لڑکا پیدا ہو تو پھر اس کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کی اچھی طرح سے نشو و نما کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کی پرورش، اس کا پروان اچھی طرح سے کرنا۔ یہ نصیحت کر کے اس کے شوہر چلے جاتے ہیں، لیکن چند ماہ کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک حسین و جمیل خوبصورت دلکش نما ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، لیکن ماں کی ممتا یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ چاند جیسی خوبصورت لڑکی کو زندہ دفن کر دے، زندہ درگور کر دے، لیکن ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چے کنم کشم میں پڑ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن ماں کی ممتا نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اس بچی کو زندہ دفن نہیں کروں گی، شوہر کے آنے سے پہلے اس بچی کو کہیں دوسری جگہ بھیج دوں گی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اتفاق سے 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک چاند جیسی بیٹی، ایک ہونہار اور خوبصورت بیٹی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ جب باپ کی نگاہ اس لڑکی پر پڑتی ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے میری بیوی، بتا کہ یہ لڑکی کس کی ہے، یہ جو چاند نما، یہ چاند جیسی لڑکی جو نظر آ رہی ہے، یہ بیٹی کس کی ہے؟ ماں جھوٹ بول کر کہتی ہے، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، یہ بچی پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ جب وہ بیٹی، وہ لڑکی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے تو شوہر کے دل میں پیار آنے لگا، اس کے دل میں لڑکی کے لیے پیار آنے لگا۔ جب ماں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب ماں کا باپ کا دل نرم ہو گیا ہے تو پھر وہ کسی طرح ہمت کر کے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، یہ لڑکی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ پڑوسن کی نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کدال کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور جنگل میں جا کر گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڈھا کھودتے وقت بے رحم باپ اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی تھی، جو مٹی لگ جاتی تھی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی کو صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی جاتی کہ ابا جان آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں، ابا جان آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں۔ لیکن سنگ دل باپ یہ جواب دیتا ہے کہ اے میری بچی، تجھے اس میں دفن کروں گا، تجھے اس میں زندہ گاڑ دوں گا۔ لیکن وہ بچی جواب دیتی ہے اور اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ اے ابا حضور، آپ مجھے کیوں دفن کریں گے، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ لیکن وہ بے رحم باپ جواب دیتا ہے کہ
تیری غلطی یہ ہے، کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی، تم دنیا میں پیدا کیوں ہوئی۔ لیکن وہ معصوم بچی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اے میرے ابا حضور، اے میرے ابا جان، مجھے زندہ دفن نہ کریں، مجھے زندہ نہ گڑیں، میں زندگی بھر کنواری رہ لوں گی، میں آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، میں آپ سے پانی نہ مانگوں گی، میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی، کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی۔ ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں۔ لیکن وہ سنگ دل، وہ ظالم باپ کے دل پر یہ بچی کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار اس کے باپ نے زبردستی مٹی میں گڈھے میں ٹھکیل کر مٹی سے بھر دیا، اور پھر ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اپنی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب کر دیا۔ واقعی مکمل